جو بھی عمران نیازی کو کاندھوں پہ بٹھا کے لائے تھے وہ عمران نیازی سے ان کی حکومت سے یہ اسپتال شبانہ روز محنت کر کے مکمل کراتے. 4 سال پی ٹی آئی حکومت نے برباد کر دیے. کوئی فنڈز خاطر خواہ فنڈز مہیا نہ کیے. 300 ملین 400 ملین روپیز مختص کرنا، اٹ واز لائک اے کرول جوک. یعنی دکھی انسانیت اس بات کے انتظار میں تھی کہ اسپتال جتنی جلدی مکمل ہو کر ان کے بال بچوں کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، بزرگوں بچوں کے علاج کے لیے موجود ہوتا، اس کو بالکل ہسپتال کو اگنور کر دیا گیا. اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی. ایک وجہ تھی کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں اس ہسپتال کی ایکسٹینشن کا ایک پورا منصوبہ بنایا گیا. نیشنل میڈیکل ہاسپٹل نمبر 2 کا آج یہاں پر ایک میرا وزٹ تھا اور مجھے یہاں پر آ کر دکھ بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی. دکھ اس بات کا کہ جب 2018 میں ہم نے اس منصوبے کا باقاعدہ اعلان کیا اور سارے جو لوازمات تھے ان کو مکمل کیا، تو جھرلو الیکشن کے بعد چاہیے تھا کہ جو بھی عمران نیازی کو کاندھوں پہ بٹھا کے لائے تھے وہ عمران نیازی سے ان کی حکومت سے یہ اسپتال شبانہ روز محنت کر کے مکمل کراتے. اور دکھی انسانیت کے لیے جس طرح نیشنل میڈیکل کالج ہسپتال نمبر 1 کے اوپر بے پناہ پریشر ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے 2018 میں اس کی ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا تھا. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا دیٹ از ہسٹری. لیکن جو 4 سال پی ٹی آئی حکومت نے برباد کر دیے، کوئی فنڈز خاطر خواہ فنڈز مہیا نہ کیے، 300 ملین 400 ملین روپیز مختص کرنا، اٹ واز لائک اے کرول جوک. یعنی دکھی انسانیت اس بات کے انتظار میں تھی کہ اسپتال جتنی جلدی مکمل ہو کر ان کے بال بچوں کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، بزرگوں بچوں کے علاج کے لیے موجود ہوتا، اس کو بالکل ہسپتال کو اگنور کر دیا گیا. اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی. ایک وجہ تھی کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں اس ہسپتال کی ایکسٹینشن کا ایک پورا منصوبہ بنایا گیا. اور صرف اسی ایک مقصد کے لیے انہوں نے کہ کہیں نواز شریف کا مسلم لیگ نون کا نام نہ آگے چلا جائے. اس سے بڑی کوتا اندیشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ ایک حسد کی ایک آگ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس سے دکھی انسانیت، وہ لوگ دوائی علاج نہ ملنے کی بنا پر وہ قبروں میں دھکیلے جا رہے ہوں اور یہاں پر سیاست کی جا رہی ہو. اس سے میں سمجھتا ہوں کبھی حرکت اور کوئی ہو نہیں سکتی جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. آج میں نے ابھی اسپتال کا دورہ کیا ہے، یہ بھی زیر تکمیل ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ 30 سپٹمبر کو اس سال یہ اسپتال اپنے تکمیل کے مراحل طے کر لے گا. اور انشاءاللہ یہ بہت بڑا ایک جو ایک عوامی خدمت کا ایک منصوبہ ہے اور دکھی انسانیت کے لیے ایک بہت خوشی کا پیغام ہے، وہ یہ مکمل ہو جائے گا. اور انشاءاللہ یہاں پر لوگوں کا علاج، دوائی، ان سب کو انشاءاللہ یہاں پر مہیا ہوگی. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نوجوان وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں دن رات اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ تکمیل کے مراحل مکمل کر رہا ہے. جو پچھلی حکومت بنی تھی ایک بڑے تھوڑے عرصے کے لیے حمزہ شہباز شریف کی سربراہی میں انہوں نے اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن پھر جو ان کی حکومت کے ساتھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اب الحمدللہ یہ حکومت جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ اس کو دن رات اس کے لیے کام کر رہی ہے. میں محسن نقوی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک دلچسپی کے ساتھ، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ
ایک دکھی انسانیت کے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ، اور ان کی ٹیم جن میں چیف سیکرٹری شامل ہیں اور ہمارے علی جان، کدھر علی جان ادھر آؤ، یہ بہت کمال کا لڑکا ہے، میں اس کو 10-15 سال سے جانتا ہوں، بہت ہی ماشاءاللہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پبلک سرونٹ ہے۔ ان کی جو یہ سیکرٹری ہیلتھ ہیں کمشنر ملتان، وہ کہاں ہیں کمشنر ملتان، ان کی یہاں پر جو ایڈمنسٹریٹو جو سپروائزری جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ان کی رسپانسبلٹی وہ اس کو نبھا رہے ہیں۔ اور جو آئی ڈیپ کے جو سہیل صاحب، وہ کدھر ہیں سی او، یہ آئی ڈیپ ادارہ یہ میں نے بنایا تھا، یہ ایکچولی CNW کا متبادل تھا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ آئی ڈیپ ایک بڑا ایک فلی کیپیسیٹیٹڈ ادارہ ہے جو ان کاموں کے لیے بنایا گیا تھا، تو ان کے یہ CEO ہیں، ان کو بھی میں سہیل صاحب، ان کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سیکرٹری CNW وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی یہی ہیں جی، دونوں چارج ان کے پاس ہیں، دونوں چارج ہیں، ہی از ویئرنگ 2 hats۔ تو بہرحال یہ ٹیم اور پھر جو درجہ بدرجہ ہسپتال کے جو یہاں پر معمور جو عملہ ہے، وائس چانسلر صاحب کا، جو یہاں پر جو میڈیکل ٹیم کے ہیڈ ہیں، اور تمام متعلقہ ادارے، میں ان سب کو میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ مشینری باہر سے کافی حد تک آ گئی ہے، تو انشاءاللہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ یہ ہسپتال 30 سپٹمبر کو انشاءاللہ اپنے تکمیل کے مراحل مکمل کرے گا، اور یہاں پر جو بیمار لوگ جو شفا یاب ہونے کے لیے وہ ترس رہے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ ہسپتال سے پوری طرح وہ فیض یاب ہوں گے، مستفید ہوں گے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ہسپتال جلد مکمل ہو۔ اور یہاں پر چونکہ زمین کافی ہے، میرا یہ ارادہ ہے کہ میں چیف منسٹر صاحب سے میں گفتگو کروں گا کہ یہاں پر ہم ایک میڈیکل سٹی بنائیں، جو کہ کافی زمین ہے، اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ سے علیحدہ بات کروں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور یہ ہے تصویر کشی، یہ ہے وہ تقابلی جائزہ اس حکومت کا جس کے سربراہ دن رات چور ڈاکو کی گردان ان کی ختم نہیں ہوتی تھی۔ ان کو وقت ملتا تو ایسے عظیم ادارے جو کہ عوام کے لیے بننے تھے، جن کی تمام جو لیگل جو پروسیجرل تمام کوڈل فارمیلٹیز مکمل ہو چکی تھیں، اربوں روپے نہیں کھربوں روپے ان کے پاس تھے، توفیق نہیں ہوئی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے، اور جہاں چور ڈاکو کا دن رات جو نعرہ لگانا تھا لگاتے رہے، اور پاکستان اس طرح برباد ہوتا رہا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا پاکستان ضرور انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ انشاءاللہ اگلے الیکشن کی نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ دا ہول آف پاکستان کے ساتھ مل کر اپنی تمام قوتیں بروکار لائے گی۔ مگر انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ 30 ستمبر کی جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے انٹرم گورنمنٹ کے سربراہ نے، یہ انشاءاللہ ضرور پائے تکمیل پر پہنچے گی اور یہ کمپلیٹ ہوگا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ اس ہسپتال کو مکمل کرا کے اس کا اجر اور اس کا ثواب ان تمام لوگوں کو ملے جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، ون وے اور دی ادر۔ پاکستان پائندہ باد۔